قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بطور کلیسیا ہم خدا کے کلام میں سے اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات سیکھ رہے ہیں، فنڈامنٹلز آف دا کرسچن فیتھ۔ ہم نے ابھی تک خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا ہے کہ خدا قادر مطلق باپ ہے اور اسی نے کائنات ایک خاص مقصد کے تحت بنائی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کا تجسم، اس کا انسان بننا لاسانی ہے اور یہ نبیوں کی تعلیم اور ان کی نبوتوں کے مطابق ہوا۔ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں دکھ اٹھائے۔ یسوع مسیح صلیب پر موا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا، اور یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور عدالت کرنے پھر آئے گا۔ آج ہم اپنے ایمان کے جس بنیادی نقطے پر غور کریں گے وہ ہے کہ روح القدس کامل خدا ہے اور ہم میں کام کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو خدا باپ سے شروع ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی بابت ہم بیان کرتے کرتے پھر تیسرے بڑے حصے میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر۔ آج ہم سیکھیں گے روح القدس کی الوہیت اور کام، دا ڈیوینٹی اینڈ ورکس آف دا ہولی اسپرٹ۔ الوہیت کا مطلب ہے اس کا خدا ہونا۔ روح القدس خدا ہے اور اس کے کام کیا ہے؟ روح القدس پر ایمان لائے بغیر، روح القدس پر اپنے ایمان کا اظہار کیے بغیر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ باتیں، یہ سارے پوائنٹس، یہ سارے نکات ہمارے ایمان کے بنیادی نکات یا پوائنٹس کہلاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس روح حق ہے، سچائی کا روح ہے، سچ ہے۔ روح القدس جلال کا روح ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے کا جلال ہے ویسے ہی روح القدس کا جلال ہے، اور یہ جلال کا روح ہے، اٹس دا اسپرٹ آف گلوری۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا جلال بے مثال ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس خدا کا روح ہے، کوئی عام روح نہیں، کسی انسان کا نہیں، کسی مرے ہوئے شخص کا نہیں، کسی صوفی، کسی ولی کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی رسول کا نہیں، یہ خدا کا روح ہے۔ کیونکہ بائبل اسے کہتی ہے یہ خدا کا روح ہے، اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے یہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا روح ہے۔ اسے مسیح کا روح کہا گیا ہے، اسے بیٹے کا روح کہا گیا ہے۔ خدا نے ہمیں بیٹے کا روح بخشا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہمیں مسیح کا روح دیا گیا ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس بذات خود خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے، اور یہ کس نے فرمایا؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ رسولوں کے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی روح القدس کو خدا نہیں مانتا تو وہ مسیحی ایمان کا حامل نہیں ہے، وہ کوئی اور ایمان رکھتا ہے، اس کا بائبلی یا مسیحی ایمان نہیں ہے۔ روح القدس پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور نیا عہد نامہ یہ بتاتا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ روح زندہ کرتا ہے، روح زندگی بخشتا ہے۔ خدا کی صفت ہے پیدا کرنا، زندہ کرنا، زندگی بخشنا۔ روح القدس یہ کام کرتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس پاک ہے، پاک روح ہم اسے کہتے ہیں، دا ہولی اسپرٹ کہتے ہیں۔ انسان سوچتے ہیں ہماری پوشاک، ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہمارے ہاتھ پاک ہیں، ہمارا بدن پاک ہے۔ ہم پاک ہوتے ہیں، کوئی ہمیں پاک کرتا ہے، اور ہمیں پاک کرنے والا خدا کا روح ہے۔ پطرس رسول نے اپنے پہلے خط میں یہ بتایا ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، بلایا ہے، ہمیں برگزیدہ کیا ہے۔ کس لیے؟ روح کے پاک کرنے کے لیے، کہ روح ہمیں پاک کر دے۔
روح القدس جب تک ہماری زندگی میں نہیں آ جاتا، روح القدس جب ہم اپنے اندر اسے دعوت نہیں دیتے، یہ مت سوچے کہ ہم پاک ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہماری زندگی کی ناپاکی اور گندگی جو گناہوں کی وجہ سے ہے، بدیوں کی وجہ سے ہے، روح القدس اسے دور کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے یہ گندے کام ہے، چھوڑ دے۔ روح القدس ہمارے اندر پاکیزگی کی روح پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر پاکیزگی کا شوق اور خیال اور جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام چھوڑنے ہیں اور ہمیں پاکیزگی کی طرف جانا ہے۔ اور روح القدس پاک کرنے والا ہے، اسے کسی نے پاک نہیں کیا۔ روح القدس اپنے آپ میں پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور روح القدس نبیوں اور رسولوں کو تحریک دیتا رہا کہ وہ کلام کریں۔ جو کلام نبیوں نے کیا، جو رسولوں نے کیا، جو کلام خدا کی طرف سے انسانوں تک پہنچا اور کتاب مقدس کی صورت میں اب ہمارے پاس موجود ہے، یہ روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے، کیونکہ آدمی خدا کی طرف سے روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے تھے، کلام کرتے تھے۔ آج بھی خدا کا روح خدا کے خادموں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ روح القدس کی بخشی ہوئی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کلام کے معنی، تشریح، تفسیر بیان کر سکیں۔ اور روح القدس کی بابت ہمارا ایمان ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار آئے گا، میں بھیجوں گا، باپ سے کہوں گا وہ بھیج دے، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ روح القدس نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے۔ ہماری زندگی کے گزارنے میں، ہماری سوچ اور خیال میں، ہمارے فیصلوں میں روح القدس ہمارا مددگار بنتا ہے۔ کب؟ جب ہم اسے موقع دیں۔ خدا کا روح اترا ہوا ہے، زمین پہ اترا ہے، انسانوں میں موجود ہے، لیکن ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ جب ہم روح القدس کو موقع دیں کہ اے خدا کے پاک روح، اے خدا پاک روح، تو لیڈ کر، تو گائیڈ کر، تو مجھے ہیلپ آؤٹ کر، میری مدد کر کہ میں اس معاملے میں کیا کروں۔ اور پھر خدا کا روح مدد کرتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں راہ دکھائے گا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کیا کریں، خدا کا روح ہمیں راہ دکھاتا ہے ہم کس راستے پر چلیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ ٹیچز اس، یسوع نے کہا وہ تمہیں سکھائے گا، میری باتیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں تمہیں یاد بھی دلائے گا اور تمہیں سکھائے گا بھی کہ کیا کرنا ہے۔ اور اگر کبھی تم عدالتوں میں بلائے جاؤ گے، تم سے سوال جواب کیے جائیں گے، تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اس وقت تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ اور جو بھی انسان روح القدس کو استاد بنائے بغیر علم پانا چاہے، خاص طور پر بائبل مقدس کا، وہ صرف لفظ پڑھتا ہے، وہ صرف کتابیں پڑھتا ہے، اس سے علم نہیں ملتا، اس سے سمجھ، فہم، حکمت، دانائی نہیں ملتی، کیونکہ اس کو سکھانے والا تو روح القدس ہے۔ جب تک روح القدس استاد نہیں بنتا، ہم میں سے کوئی بھی خدا کے بارے میں نہ کچھ جان سکتا ہے، نہ سیکھ سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے، انٹرسیڈز فار اس۔ ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا، روح آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ روح کو خدا کی مرضی معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ باپ اور بیٹا کن الفاظ سے راضی ہوں گے، باپ اور بیٹا کس طرح کی دعا سے راضی ہوں گے، کیا مانگا جائے تو جلدی سنا جائے گا۔ روح القدس گائیڈ کرتا ہے، سکھاتا ہے اور ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے باپ کے سامنے، بیٹے کی موجودگی میں۔ جب روح القدس ہمارا مددگار بن جاتا ہے، ہم میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ہم اسے موقع دیتے ہیں کہ اے خدا پاک روح، مجھ میں تو ایکٹیویٹ ہو جا، مجھ میں تو سرگرم ہو جا، مجھ میں ہو کے اپنا کام کر، تو روح القدس پھر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے باپ اور بیٹے کے سامنے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟
اگر کسی کو شک ہے کہ خدا کا روح مجھ میں نہیں تو یہی گھڑی یہی وقت ہے اسے دعوت دینے کی کہ اے خدا پاک روح مجھ میں آ کے بسیرا کر، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھ میں آ، مجھ میں رہ اور مجھے اپنا گھر بنا لے۔ روح القدس عبادت اور خدمت میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے۔ روح کو معلوم ہے کہ باپ کی مرضی کیا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عبادتوں کا آغاز ہی اس دعا سے کرتے ہیں کہ خدا پاک روح ہمارا استاد بن جائے، ہمارا مددگار بنے، ہمیں گائیڈ کرے تاکہ ہماری عبادت کامل ہو جائے، پسند آ جائے خدا کو، اور ہماری خدمتیں بھی۔ روح القدس جس کو جو توفیق بخشتا ہے وہ ویسی خدمت کرتا ہے۔ کلام کی خدمت، دعا کی خدمت ہے، معجزات کی خدمت ہے، طرح طرح کی خدمتیں، اور کلیسیا میں انتظام کی خدمت، یہ روح القدس کی بخشش ہے۔ یہ ساری خدمتیں کہ وہ انسانوں کو خوبیاں دے دیتا ہے اور وہ اس خوبی کو استعمال کرتے ہوئے خدمت کرتے ہیں۔ تو ہماری عبادتیں بھی اور ہماری خدمتیں بھی یہ روح القدس کی مدد سے ہی ممکن ہوتی ہیں، اور ہم روح القدس کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں پانے کی آرزو کرتے ہیں۔ علمیت کے کلام کی نعمت، حکمت کے کلام کی نعمت، ایمان کی نعمت ہے، معجزات کی ہے، شفا کی نعمت ہے، نبوت کی نعمت ہے، طرح طرح کی زبانوں کی اور ان کے ترجمے کی نعمت ہے، اور امتیاز کی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں ان پہ، اور روح القدس کی مرضی ہے کہ جس کو جیسی نعمت چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ نعمتیں دکھاوے کے لیے نہیں ہیں، ہماری راست بازی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہ ہم جی بہت راست باز ہیں، بڑے روحانی ہیں، نہیں، یہ ترقی کے لیے ہے، کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے، خدا کے بدن کی ترقی کے لیے ہے۔ اور لکھا ہے کہ اچھی نعمتوں کی آرزو رکھو، خواہش رکھو، ہمیں ملے۔ روح القدس کے خلاف بات ناقابل معافی ہے۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی بات جو میرے خلاف بھی کی جائے گی، یسوع نے کہا میرے خلاف بھی کوئی بات کرو گے تو معاف ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی بات جو روح القدس کے خلاف کہی جائے گی، کی جائے گی، وہ معاف نہیں کی جائے گی، نہ اس جہان میں نہ آنے والے جہان میں۔ جو روح القدس کی خوبیاں ہیں، روح القدس کے کام ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں، روح کا کردار ہے اس زمین پر، اس دنیا میں، اگر ہم اس کے برخلاف بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ معافی نہیں ہے۔ یسوع مسیح بدروہیں نکالتا تھا تو یہودی سرداروں نے کہا کہ یہ کس کی مدد سے؟ بدروہوں کے سردار کی مدد سے، یعنی شیطان کی مدد سے نکالتا ہے۔ اس موقع پر یسوع نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا پاک روح کا کام ہے اور تم اسے شیطان کے نام لگاتے ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو روح القدس کے خلاف بات کرے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، او جی یہ کوئی روح ہے، یہ تو بس ہمیں ڈرامے کرتے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ پرکھنے پہ بیٹھے ہو؟ آپ کون ہو یہ ججمنٹ کرنے والے؟ خدا پاک روح کامل خدا ہے، اس کی مرضی ہے جس کو جو نعمت عطا کرے۔ میں کون ہوں، آپ کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کسی میں خدا کے روح کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں تو ہرگز اس کے بارے میں غلط بات نہ کریں، کیونکہ آپ اس شخص کو نہیں، اس کے اندر کام کرنے والے روح کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ احتیاط کریں، کسی کے بارے میں جلدی کوئی غلط بات نہ کریں۔ جو کوئی خداوند کے نام سے خدمت میں ہے ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر کام کرنے والے روح کے خلاف بات کر دیں اور پھر اس کی معافی نہ ہو۔ احتیاط کریں روح القدس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، اور یہ مجھ سمیت دنیا کے ہر خادم کے لیے ہے کہ ہم ہر ایک بات کو روح القدس پہ نہ لگا دیں کہ جی خدا کے روح نے مجھے بھیجا، جی آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دو، خدا کے روح نے مجھے بھیجا جی آپ اتنی دیگیں پکاؤ اور بانٹو، خدا کے روح نے مجھے بھیجا جی کہ آپ یہ کام ذرا میری جیب میں ڈال دو۔ کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوں گی ایسی باتیں۔ خدا کے لیے
کوئی غلط کام روح القدس کے نام پہ نہ کریں، اور اگر کوئی کام کر رہا ہے خداوند کا تو اس میں کام کرنے والے روح کی بابت کچھ نہ کہیں۔ آپ کون ہیں جج کرنے والے؟ یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر روح القدس کے خلاف بات ہو گئی تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ پتہ ہے حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ رسولوں کے اعمال میں باب نمبر 5 میں لکھا ہے۔ انہوں نے جگہ بیچی تھی، میاں بیوی نے ارادہ کر لیا کہ کچھ رقم رکھ چھوڑتے ہیں، حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ ساری بیچ کے جتنا پیسہ ہوگا دیں گے خدا کی خدمت کے لیے رسولوں کو۔ جب رقم کچھ رکھ لی اور باقی دینے کے لیے آئے تو پطرس رسول اس کے پاس آئے، رقم لے کے آیا آدمی، اس نے کہا بس اتنے کو بیچی؟ کہا ہاں۔ تم سے کس نے کہا کہ خدا کے روح سے جھوٹ بولو؟ جھوٹ کس سے بول رہے تھے وہ؟ سامنے کون تھا؟ سامنے کون تھا؟ پطرس۔ لیکن پطرس کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے نہیں، خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ احتیاط کیجئے جب آپ خدا کے لوگوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کے روح کے خلاف بھی وہ بات جا سکتی ہے۔ احتیاط کیجئے۔ ہم روح القدس کے پھل سے بھرنا چاہتے، جب ہم ایمان کا اظہار کرتے، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، تو اس کی پوری حیثیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ پاک اور معتبر ہے، وہ کام کرتا ہے، ہم میں بسا ہوا ہے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اس کی نعمتوں کے ہم آرزو مند ہیں، اور اس کا ایک پھل بھی ہے جس کے 9 حصے بتائے گئے: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل۔ 9 ایلیمنٹس، جیسے ایک سنگترا ہے، اورنج ہے، مالٹا فروٹر ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کی پھاڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اس کے، ایک ہی ہے وہ، لیکن اس کے اندر 9 حصے ہیں۔ 9 ایلیمنٹس آف دا فروٹ آف دا اسپرٹ۔ یہ پھل ہمارے اندر بھرپور ہونا چاہیے، اور پہلا حصہ کیا ہے؟ محبت۔ جب وہی نہیں ہے تو پھر باقی کی تو 8 بعد میں دیکھی جائیں گی نا۔ تو اس کا مطلب ہے جب میرے اندر دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے تو خدا کے روح کا پھل میرے اندر نہیں ہے۔ پھر جو مرضی کر لو، جتنے مرضی دعائیں کر لو، جتنی مرضی زبانیں بول لو، جتنے مرضی کلام سنا لو اور معجزے کر لو، اگر آپ دوسروں سے محبت نہیں رکھتے تو بتھیرے کہیں گے خداوند خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، وہ کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ ہم روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، تو کلام بتاتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جب ہمارا ایمان ہے روح القدس پر تو روح القدس کی معموری ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہم بھر جائیں روح القدس سے۔ جو پیاسا ہو میرے پاس آئے، میں اسے وہ زندگی کا پانی دوں گا کہ اس میں سے ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ بات اس نے روح کی بابت کہی جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع نے جب کہا کہ تم سیر ہو جاؤ گے، یو ول بی فلڈ، تمہاری پیاس ختم کر دوں گا اور تمہارے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے، یہ اس نے روح القدس کی بابت کہا تھا کہ تمہیں روح میں سے پلاؤں گا، روح قدس سے بھر دوں گا، پاک روح سے بھر دوں گا تمہیں کہ تمہارے اندر سے وہ بہے گا اور دوسروں تک پہنچے گا۔ زبور 23 میں ہم پڑھتے ہیں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے، باہر بہتا ہے، میں تو بھر جاتا ہوں، پھر وہ باہر بھی بہتا ہے اور میرے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان تک اثر کرتا ہے۔ تو جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور روح القدس کی بابت اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں صرف ایمان رکھتا ہوں لفظی یا سمجھتا بھی ہوں اور اس کو چاہتا بھی ہوں۔ روح القدس ہمارے اندر اترنا چاہتا ہے، ہم میں بسنا چاہتا ہے، ہم میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، ہمیں پاک کر کے، صاف کر کے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا بیوٹیشن روح القدس ہے، وہ ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے دلہے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سو روح القدس کو اپنے اندر دعوت دیں، روح القدس کو اپنے اندر کام کرنے دیں۔ خالی لفظی ایمان نہ ہو، پکا ایمان ہو، سمجھ کے ساتھ ہو، اور اسے کام کرنے دیں۔ اس سے کہیں روح القدس مجھ میں آ، مجھ میں بس،
مجھے بھر، مجھے نعمتوں سے بھر، مجھے اپنے پھلوں سے بھر، اور مجھے معمور کر کہ میرا پیالہ لبریز کر دے، مجھ میں سے ندیاں جاری کر دے۔